بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی اپنے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسے میں آپ کو پہلے ہی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو، میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا لگے تو لائک کریں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ ناظرین اللہ کر کے الیکشن بھی ہو گئے اور جو رزلٹ آیا وہ جو بھی تبصرہ نگار تھے، اینالسٹ تھے، ان کے جو تجزیاتی جو نوٹ تھے یا ان کی تجزیاتی رپورٹس تھیں ان کے تقریباً برعکس آیا۔ اور کئی دفعہ یہ لوگ جب بھی نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے، یہ کہا گیا کہ اب ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اکٹھے ہے اور ہر چیز کی سہولت اس کو ہے اور یہ بس ڈیفینیٹلی جیت جائے گا۔ اور کئی تجزیہ نگاروں نے تو یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ان کو 110 سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ملیں گی اور 17-20 سیٹیں اور صوبوں سے ملیں گی، تو یہ آسانی کے ساتھ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، لوگوں کے دلوں میں کیا تھا، انہوں نے کس طرح اس کو موٹیویٹ کیا اور کس طرح انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، تو پاکستان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل آبزرور بھی جو ہے وہ بھی حیران رہے۔ یعنی 63 سیٹس ان کو ملی شروع میں جب نواز شریف صاحب نے خطاب کیا لوگوں کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کو اس وقت پورا سندھ انٹیریئر انہوں نے کلین تقریباً سویپ کر لیا، اور ووٹ بھی جو ہے 2018 میں جو پیپلز پارٹی کو پڑے تھے اس سے 4,50,000 سے زیادہ ووٹ پڑے۔ نواز شریف صاحب کو بھی پڑے زیادہ ووٹ، عمران خان صاحب کو بھی زیادہ ووٹ پڑے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کس طرح کے الیکشنز کے ریزلٹس آئی ہیں؟ اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ، تقابلی جائزہ لیں تو اس کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو لوگوں نے آزمایا ہوا اور ان کو بھی لوگوں نے خاطر خواہ ریسپانس دیا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی اس میں 2-3 چیزیں ایسی آ گئیں جنہوں نے ان کے ووٹ بینک میں اضافہ کر دیا۔ ایک وہ کہ اس کو عمران خان کو کنٹینیو ایک ہی ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی، ایک 10 سال کی سزا بامشقت، دوسرے کیس میں 14 سال کی سزا اور تیسرے کیس میں عدت والے کیس میں 7 سال کی سزا۔ یہ سب سزائیں ان کو لوور کورٹ سے ملی، لازمی ہے ان کے بعد وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو سائلنٹ جو سپورٹ تھی عمران خان کی اس میں اضافہ ہو گیا، خاص کر کے خواتین میں اور یوتھ میں۔ نوجوانوں نے سوچا کہ یہ کیا گیم چل رہا ہے، کس طرح یہ حکومت بنے گی، کس طرح ہمارا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا۔ تو اس طرح کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ سزائیں اس ہفتے نہ ہوتیں جس ہفتے یہ دی گئیں اور الیکشن کے بعد ان کو اگر پوسٹ پون کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ 10-12 سیٹوں کا ان کو نقصان پہنچتا پی ٹی اے والوں کو۔ لیکن جب نواز شریف بھی فلی کانفیڈنس میں تھے، مریم نواز بھی، شہباز شریف بھی، بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے وہاں پہ بھی جو وعدے کیے اور عوام کو بتائے، اور باقاعدہ آخری 1-2 جلسوں میں تو نواز شریف کا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا تھا کہ بس آوے اور انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے۔ تو اس قسم کے رزلٹ آئے ہیں ناظرین کہ کوئی بھی پارٹی اکیلی حکومت نہیں بنا سکتی، اور کچھ بھی ہو جائے ان کو ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب حکومت کے لیے تو یہ باغ دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو شہباز شریف کو اور اس کی اپنی ٹیم کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقاتیں کریں اور ان سے تجاویز لیں، ایک دوسرے سے نیگوشیشن کریں۔ ان کی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں، باضابطہ طور پہ وہ بھی آپس میں مل گئے ہیں، اور اصولی طور پر انہوں نے یہ اتفاق کیا ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم اکٹھے مل سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے پیپلز پارٹی والوں نے کہ ان کا آج CEC کا اجلاس ہے اسلام آباد میں شام کو 7 بجے، تو اس میں یہ سارا ایجنڈا رکھیں گے۔ اور ادھر جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، آزاد ارکان، اس میں بھی تھوڑا جو ہے وہ کریک آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی ایک مثال جو ہے
وسیم قادر صاحب ہے جو NA 121 سے جیتے تھے، اور انہوں نے مریم نواز کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں مسلم لیگ نواز میں جاتا ہوں۔ اب یہاں یہ صورتحال پیش ہو رہی ہے ناظرین کہ جو آزاد ارکان ہیں موسٹلی تو PTI کے ہیں، آیا وہ کہاں جائیں گے؟ اگر انہوں نے اس کو اپروچ کرنے کے لیے نواز شریف کی پارٹی بھی اس کو اپروچ کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اگر ان میں کچھ وہ کریک آ گیا اور وہ آپس میں جدا ہو گئے تو پھر یہ بڑی بدنصیبی ہوگی PTI۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے آزاد امیدوار ہیں تو وہ کل 4 آزاد امیدوار وہ نواز شریف کی حکومت میں شامل ہو گئے۔ اچھا، اب یہ سب لوگ جو ہے حکومت بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح پاور میں آئیں، لیکن ناظرین حکومت بھلی بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کا بھی خیال رکھیں، ملک کی اکانومی کا بھی خیال رکھیں۔ لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں 300 یونٹس بجلی کے اور 50 لاکھ گھر دیں گے، تنخواہ ڈبل کریں گے، یعنی عوام کو جو انہوں نے وعدے کیے ہیں دونوں پارٹیوں نے، خاص کر کے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے، تو ان کا کیا ہوگا؟ آیا وہ اپنے وعدوں پہ عمل کر سکیں گے یا یہ بھی 5 سال ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے میں گزر جائے؟ دوسری سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے ناظرین کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کلین سویپ مل گیا ہے، کلین چٹ مل گئی ہے، وہ کسی کے بغیر بھی حکومت بنا سکتی ہے۔ اسی طرح KPK میں بھی ان کو تحریک انصاف والوں کو کلین چٹ ہے، بلینک چیک ہے کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کے ہائیسٹ نمبر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے بھی اتنے ہی نمبر ہیں، 11۔ پھر نواز شریف کی پارٹی کا یہاں رول بہت بڑا اہم ہو جائے گا۔ تو اب یہ ایک قسم کی سودے بازی اور بارگننگ کی صورتحال ناظرین پیدا ہوئی۔ یہاں MQM کو ان کے توقع سے بھی زیادہ سیٹیں ملی، یعنی 28 سیٹیں انہوں نے لی ہیں صوبائی اسمبلی میں، 17 سیٹیں لی ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں، جو تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ عوام نے ان کو دیا ہو، لیکن بقول جماعت اسلامی کی اور PTI کے یہ دھاندلی ہوئی ہے اور ان کو اس طرح نوازا گیا ہے کہ جس کا کوئی خیر نہیں، جس کا کوئی انت حساب نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی حکومت بنے، چاہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی بنے، چاہے PTI کی بنے یا کسی اور کمپوننٹ کے ساتھ ملے، سب سے پہلے وہ ملک کی اکانومی کو دیکھیں۔ اب جو دنگل تھا وہ تو ختم ہو گیا، کون کتنے پانی میں ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ملک اہم ہے، ملک اور ملک کے عوام جو مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں ناظرین، اس کے لیے سب پارٹیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اب جب حکومت ہماری آئے گی، چاہے کسی کی بھی حکومت آئے، لیکن ان کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو معیشت کو ٹھیک کریں، غریبوں کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ ٹھیک کریں، ورنہ جو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پناہ دے کہ یہ 5 سال بھی ان کو لڑائی جھگڑے میں گزر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر چانسز نہ بن جائیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ ہماری سینئر قیادت اس بات کو ضرور دیکھے گی، کوئی بھی قیادت آئے، کوئی بھی پارٹی بنائے، ابھی کسی کو ضد اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ملک کی خاطر وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔